السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ یہ ہماری 5 منٹ قرآن تفسیر کلاس ہے۔ گزشتہ نشست میں قرآن مجید کی تاریخ کے متعلق بات یہاں تک پہنچی تھی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر قرآن مجید کو اثر نو دوبارہ سے مرتب کرنے کی ضرورت پیش آئی، اور اس کے اندر اسی ترتیب کا خیال رکھا گیا جس ترتیب پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر قرآن مجید کو مرتب کیا گیا تھا، البتہ اب نئے انداز میں کیا گیا جس میں ساری کی ساری ساتوں قرأتیں وہ جمع کی گئیں۔ اچھا، قرآن مجید کو اس انداز میں، اس رسم کے اندر ترتیب دینے کے بعد یہ رسم عثمانی کے نام سے مشہور ہو گیا، اور امت کا اس بات کے اوپر اجماع ہو گیا کہ اب اس ترتیب سے ہٹ کر قرآن مجید کو لکھنا یا اس کو شائع کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ قرآن مجید اسی ترتیب کے اوپر وہ شائع کیا جانے لگا، اور اسی ترتیب سے یہ قرآن مجید آج تک چلا آ رہا ہے۔ البتہ چند ایک چیزیں ہیں جس میں قرآن مجید کے اندر بعد میں پھر اضافہ ہوا ہے۔ نمبر 1، قرآن مجید کے اندر سب سے پہلے جس چیز کی ضرورت پڑی وہ قرآن مجید کے اندر نقطے، جو الفاظ کے نقطے ہوتے ہیں نا، با کے نیچے ایک نقطہ، تا کے اوپر 2 نقطے، یہ نقطے پہلے نہیں تھے، اس کی ضرورت بھی نہیں تھی، اور نہ اس کے اندر زبر زیر پیش، جس کو عوامی انداز میں اعراب کہتے ہیں، تو یہ اعراب بھی نہیں تھے، زبر زیر پیش بھی نہیں تھے، اور قرآن مجید کے الفاظوں کے اوپر نقطے بھی نہیں لگے ہوئے تھے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب اسلام عرب کی زمین سے باہر نکل کر عجم کے اندر، عجم ممالک کے اندر، جو عجمی ممالک تھے وہاں پہنچا ہے، وہاں پھیلا ہے، تو پھر وہاں کے لوگوں کو پھر اس کے اندر پڑھنے میں دشواری محسوس ہوئی۔ عرب کے جو لوگ تھے وہ اس طرز کے پڑھنے پر اتنے عادی تھے کہ ان کو پریشانی نہیں ہوتی تھی۔ اس کے علاوہ قرآن مجید کے جو سیاق و سباق ہوتے ہیں اس کو دیکھ کر کے قرآن مجید کے الفاظ کا اندازہ لگا لیا جاتا تھا۔ ویسے بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کبھی بھی جیسے کہیں پر بھی دین اسلام پھیلتا تھا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس علاقے کے اندر قراء حضرات کو بھیجتے تھے، تو وہ قرآن مجید کو سکھاتے تھے، بتاتے تھے، اس وجہ سے بھی لوگوں کو پڑھنے میں دشواری نہیں ہوتی تھی۔ اور ایک سب سے بڑی وجہ قرآن مجید کو پڑھنے میں دشواری نہ ہونے کی وہ یہ تھی کہ قرآن مجید کو لکھ کر محفوظ نہیں کیا گیا۔ قرآن مجید کا جو حفاظت کا معاملہ ہے وہ قرآن مجید کو یاد کرنے پر ہے، تو لہٰذا صحابہ کرام کو قرآن مجید یاد ہوتا تھا۔ بعد میں جب یہ باہر کی دنیا میں گیا ہے اور لوگوں کو قرآن مجید کے اندر وہ دشواری محسوس ہونے لگی، اب ضرورت پڑی کہ قرآن مجید کے اندر جو الفاظ ہیں ان کے نقطے لگائے جائیں، اور اس کے اوپر جو زبر زیر پیش یعنی کہ اعراب ہیں ان کو بھی لگایا جائے۔ یہاں پر روایتوں کے اندر اختلاف ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ ابو الاسود کر کے کوئی شخص تھے، انہوں نے سب سے پہلے قرآن مجید کے جو الفاظ ہیں ان کے اوپر نقطے لگوائے، اور ایک شخص کا اور نام آتا ہے زیاد بن ابی سفیان کا کہ انہوں نے لگوائے۔ البتہ ابو الاسود کے بارے میں زیادہ رائے ہے، بعض لوگوں کا تو یہ خیال ہے کہ یہ کام حضرت علی کرم اللہ وجہ کے حکم سے انہوں نے کیا تھا۔ اچھا، اس کے بعد حرکات کا جب معاملہ آتا ہے کہ زبر زیر پیش جب لگائے گئے تو اس کے بارے میں بھی مختلف روایتیں ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ کام بھی ابو الاسود نے کیا، بعض کہتے ہیں کہ نہیں، حجاج بن یوسف نے کیا، بعض ایک اور شخص کا نام لیتے ہیں خلیل بن احمد۔ البتہ اس کے اندر تطبیق یہ بنتی ہے کہ سب سے پہلے زبر زیر پیش جو تھے نا وہ اس شکل میں نہیں تھے، تو ابو الاسود نے زبر کے بجائے اوپر ایک نقطہ، زیر کے بجائے نیچے ایک نقطہ، اور پیش کے بجائے لفظ کے سامنے ایک نقطہ لگا دیا تھا۔ احمد جو تھے، خلیل بن احمد، انہوں نے حمزہ کی اور تجدید کی نشانی سب سے پہلے متعارف کروائی تھی، اور پھر جب حجاج بن یوسف کا دور آیا تو اس نے یہ جو ایک نقطہ اوپر ایک نقطہ نیچے، اور تنوین کے لیے 2 نقطے اوپر اور 2 نقطے نیچے، اس ترتیب کو بدل کر موجودہ دور کی جو زبر زیر پیش کی شکل ہے اس کو متعارف کروایا، اور آج تک یہی شکلیں چلی آ رہی ہیں۔ اس کے علاوہ قرآن مجید کے اندر ایک چیز آپ کو اور نظر آئے گی۔ اچھا، یہ چیزیں نا قرآن مجید کے اندر دیکھنے سے محسوس ہوتی ہیں، جب آپ قرآن مجید کو دیکھیں گے سامنے رکھ کر کے، اور ہماری اس کلاس کا انشاءاللہ مقصد بھی، طریقہ بھی، سلیقہ بھی یہی رہے گا کہ جب آپ اس کلاس کو پڑھیں تو باقاعدہ قرآن مجید کو سامنے رکھ کر پڑھیں۔ تفسیر کا مزہ بھی ایسے ہی آتا ہے کہ جب آپ قرآن مجید کو سامنے رکھ کر کے دیکھیں گے، پڑھیں گے، تو انشاءاللہ بہت آپ کو اچھا لگے گا۔ اور ابھی تو ہم قرآن مجید کی ہسٹری پر بات کر رہے ہیں، جب باقاعدہ ترجمہ شروع ہوگا تو میں اپنی جو ہماری ٹیم ہے، ہمارے جو ساتھی ہیں، ان سے کہوں گا کہ باقاعدہ اس میں نیچے سب ٹائٹل کی طرح قرآن مجید کی آیتیں بھی آئیں، تاکہ قرآن مجید کا اس وقت کون سا ترجمہ کس آیت کا چل رہا ہے آپ لوگوں کو پتہ ہو، تو سب ٹائٹل بھی رہے گا، اور آپ اپنے سامنے قرآن مجید کو رکھیے گا بھی، تو انشاءاللہ پڑھنے میں آسانی ہوگی۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ جب قرآن مجید کو کھول کے دیکھا جائے تو سامنے ایک چیز نظر آتی ہے جس کو کہتے ہیں منزلیں۔
قرآن مجید کے اندر 7 منزلیں ہیں. یہ کہاں سے آئیں؟ بعض صحابہ کرام کا یہ معمول تھا کہ وہ قرآن مجید کو 7 دن کے اندر مکمل پڑھ لیا کرتے تھے، اور انہوں نے ایک ترتیب بنا رکھی تھی کہ قرآن مجید کا آج اتنا حصہ پڑھنا ہے، آج اتنا حصہ پڑھنا ہے، آج اتنا حصہ پڑھنا ہے. تو جو ایک معمول چلا آ رہا تھا اور جو ایک ترتیب بنی ہوئی تھی، قرآن کا ایک نسخہ طے تھا، اس نسخے پر جو ہے یہ منزلوں کی وہ لگائی گئی ہے. اس کے علاوہ قرآن مجید کے اندر اگر غور کیا جائے تو ہمیں 30 سپارے نظر آتے ہیں. یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہ 30 سپارے جو ہیں یہ معنی کے اعتبار سے نہیں ہیں، بلکہ یہ آسانی کے اعتبار سے مدارس کے اندر، مکاتب کے اندر جب قرآن مجید پڑھایا جاتا ہے تو قرآن مجید کے 30 سپارے کر دیے گئے ہیں. یہ 30 سپارے برابر ہیں. جو حافظی قرآن ہوتا ہے نا قرآن مجید کا، وہ نسخہ جو 15 لائنوں کا ہوتا ہے، اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو قرآن مجید کے 10 پیج ہیں ہر سپارے کے اندر. تو یہ ترتیب برابر سے رکھی گئی ہے اور یہ آسانی کے لیے رکھی گئی ہے. البتہ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر ہی قرآن مجید کے 30 نسخے کیے گئے تھے. البتہ اس پر کوئی مضبوط دلیل نہیں ہے. ایک چیز اور جو ہمیں نظر آتی ہے وہ قرآن مجید کے حاشیے میں سائیڈ میں عین کا ایک نشان بنا ہوا آتا ہے، عین. اور یہ عین کا نشان یاد رکھیے گا اس وقت ہے کہ جب قرآن مجید کا جب کوئی رکوع پورا ہوتا ہے، رکوع کی نشانی کے طور پر عین لکھا جاتا ہے. آپ آج کے دور میں عوامی انداز میں آسان کر کے یوں کہہ سکتے ہیں کہ قرآن مجید کا جب ایک معنی اور مفہوم چیپٹر کے لحاظ سے جہاں پورا ہو جاتا ہے وہاں پر عین لگا دیا جاتا ہے. علماء نے یہ فرمایا کہ اگر ان عین کی نشانیوں کو دیکھا جائے تو یہ 540 رکوع بنتے ہیں. قرآن مجید کے اندر ٹوٹل جو رکوع ہیں وہ 540 ہیں. اس لحاظ سے اگر قرآن مجید کو تراویح کے اندر پڑھا جائے تو 27 دن کے اندر جو ہے وہ قرآن مجید پورا ہو سکتا ہے اگر ہر رکعت میں ایک رکوع کیا جائے. اور نماز کے اندر بھی اس ترتیب کا خیال ہے کہ ہر جگہ رکوع اس انداز سے لگایا گیا ہے کہ ایک رکعت میں اتنا قرآن پڑھ لیا جائے تو آسانی کے ساتھ جو ہے وہ نماز اور رکعت کا حساب لگایا جا سکتا ہے، خاص طور سے تراویح کا، جیسے کہ میں نے بتایا. اب قرآن مجید کی جو اشاعت ہے، طباعت ہے، جو اس کی پرنٹنگ ہے، ہاتھ سے لکھنا، پہلے تو ہاتھ سے لکھنے کے قرآن چلتے تھے، پھر پرنٹنگ مشین آئی، پریس مشین آئی، پھر اس کے بعد سے قرآن مجید اس شکل میں آنے لگا. انشاءاللہ اس پر تھوڑی سی بات کریں گے اور قرآن مجید کی جو تاریخ میں مکمل ہو جائے گی. اس کے بعد قرآن مجید کی جو تفسیر ہے، تفسیر یا اصول تفسیر کہہ لیں، اس کے کچھ اہم نکات ہیں، اس کے کچھ اہم اس کے موضوعات ہیں، اس پر انشاءاللہ بات ہوگی. پھر انشاءاللہ عز و جل باقاعدہ ہم ترجمہ شروع کر دیں گے. پروردگار جو کہا جا رہا ہے، سنا جا رہا ہے، ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.